اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد دوم، حکایت نمبر 26۔ پیاسے کا دیوار پر سے نہر میں مٹی کے ڈلے پھینکنا۔ ایک نہر کے کنارے ایک دیوار تھی جس پر ایک پیاسا بیٹھا تھا۔ وہ دیوار اس کے لیے پانی تک پہنچنے میں رکاوٹ تھی۔ اچانک اس نے ایک اینٹ اکھاڑ کر پانی میں پھینکی۔ پانی کی آواز سے اس کو پانی حاصل کرنے کا ذوق پیدا ہوا اور وہ ایک ایک اینٹ اکھاڑ کر پانی میں پھینکتا رہا۔ اس سے جو آواز پیدا ہوئی وہ پیاسے کے لیے ایسی ہی تھی جیسے ذاکر کے لیے لبیک کی آواز۔ پانی پکارتا تھا، ارے تجھے میرے اینٹ مارنے سے کیا فائدہ؟ پیاسے نے کہا، اس سے 2 فائدے ہیں، یہ کام میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پیاسا جس طرح ابر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، پانی کی آواز سن کر بھی خوش ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور کی آواز سے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ جو پیاس سے مر رہا ہو، پانی کی آواز سے اس کو ایک زندگی مل جاتی ہے۔ فقیر جب خیرات دینے والے کی آواز سنتا ہے تو اس میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے خدائی سانس یمن کی جانب سے پہنچتا ہے۔ شفاعت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی خوشبو گناہگار کے لیے جہاں فضا ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو بہت دور سے محسوس کر لی تھی، جو ان کی خوشی کا سبب بنی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر اینٹ جو میں اکھاڑتا ہوں پانی کے نزدیک ہوتا جاتا ہوں۔ اینٹ کا اکھڑنا پیاسے کے لیے پانی سے وصل کو قریب کر رہا ہے۔ اسی طرح انسان کا عاجز و پست ہونا اور سجدہ میں گرنا قرب خداوندی کا سبب ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے، وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ جب تک انسان تن پروری کرے گا اور ذکر سے دور رہے گا، اپنی گردن کو اونچا رکھے گا، یعنی یہ وہی دیوار ہے جو پانی کے وصل سے مانے ہے۔ ذات خداوندی کا سجدہ اور قرب تب حاصل ہوگا جب تن خاکی کی اینٹ ایک ایک کر اکھاڑ دی جائیں گی۔ جو وصل کا زیادہ پیاسا ہوگا اور وصل کے اسباب جلد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس پیاسے کو پانی کی آواز سے شراب کا نشہ حاصل ہو رہا تھا۔ جوانی کی عبادت اور مجاہدہ بہت افضل ہوتا ہے۔ جوانی کے مجاہدات بہت جلد ثمراور ہو جاتے ہیں۔ تر و تازہ زمین میں تخم ریزی بہتر پیداوار کرتی ہے۔ جوانی میں ظاہری اور باطنی حواس صحیح حالت میں ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں عبادت کے ثمرات حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ زمین شور زدہ ہوتی ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچتے پہنچتے برائیوں کی جڑ مضبوط اور اس کو اکھاڑنے کی طاقت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ جلد دوم، حکایت نمبر 27۔ حاکم کا ایک شخص سے کہنا کہ کانٹوں کا جاڑ جو تو نے بویا ہے لوگوں کے راستے سے اکھاڑ دے اور اس کا عذر کر۔ ایک سنگ دل بطونی شخص نے لوگوں کے راستے میں کانٹوں کا جاڑ لگا دیا۔ رستہ چلنے والے اسے ملامت کرتے مگر وہ اسے نہ اکھاڑتا۔ جاڑ بڑھتا رہا اور لوگوں کو زخمی کرتا رہا۔ حاکم کو خبر ہوئی، اس نے بھی اسے اکھاڑنے کا حکم دیا مگر وہ پھر بھی ٹال مٹول کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ ایک تن آور درخت بن گیا۔ حاکم نے کہا کہ تو کل کل کرتا جائے گا اور یہ درخت جوان ہوتا جاتا ہے اور اکھاڑنے والا بوڑھا ہوتا جاتا ہے۔ جلدی کر، اس کو اکھاڑ دے اور وقت ضائع نہ کر۔ ہر بری عادت کو ایک خاردار جاڑ سمجھ، بارہا یہ تیرے پیر میں چبھا ہے، بارہا تو اپنے فعل پر نادم ہوا ہے۔ تیری وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوئی لیکن تو نے کچھ نہ کیا۔ تو غافل ہے لیکن اپنے زخموں سے تو غافل نہ بن، بہادر بن، کلہاڑا پکڑ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خیبر کے اس دروازے کو اکھاڑ دے، یا اپنے آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی آگ کو دوست کے نور کے ساتھ وابستہ کر دے تاکہ اس کا نور تیری آگ کو بجھا دے۔ اس کا ملنا تیرے کانٹے کو گلستان بنا دے گا۔ نار اور نور ایک دوسرے کی ضد ہیں، قہر اور مہر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نور نار کو اور مہر قہر کو ختم کر دیتی ہے۔ برے لوگ بلوں کی صحبت سے اسی لیے دور بھاگتے ہیں کہ ان کا مزاج ناری ہے اور بلوں کا آبی۔
شیخ ترک لذات کا حکم دیتا ہے اور عوام گریز کرتے ہیں۔ شیخ کی صحبت سے جب اخلاق رذیلہ کا ازالہ ہوتا ہے تو مرید خود اس کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اخلاق رذیلہ کے ازالہ سے اگر نفس میں بے چینی ہو تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگ پر پانی ڈالنے سے سوں سوں تو ہوتی ہے۔ برے اعمال سے اچھے اعمال بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نفس کی اصلاح کے بعد اعمال کے سبب اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مولانا نے ایک قصہ بیان فرمایا کہ 3 مچھلیاں تھیں، ایک عاقل، ایک نیم عاقل اور ایک بے وقوف۔ شکاری جال لے کر آیا تو عقل مند فوراً دریا کی تہ میں چلی گئی اور نجات پا گئی، بقیہ 2 پھنس گئیں۔ نیم عاقل نے کچھ عقل سے کام لیا اور اپنے آپ کو مردہ بنا لیا۔ شکاری نے اسے مردہ سمجھ کر پھر دریا میں پھینک دیا۔ بے وقوف نے جال میں اچھل کود شروع کی، شکاری نے اس کے کباب بنا لی۔ 60 سال کی عمر بھی ایک جال ہے، اس سے پہلے دریائے حقیقت میں غوطہ لگا لے، ورنہ آگ میں بننا پڑے گا، کیونکہ 60 سال تک بھی نیکی نہ کی ہو تو بڑی رسوائی ہے۔ خبردار اے مسافر، بے وقت ہو گیا ہے اور زندگی کا سورج کنویں میں ڈوب جانے کے لیے تیار ہے۔ اب بڑھاپے میں جوانی کا کام لے، جتنا بیج بچ گیا ہے اتنا ہی بو دے، تاکہ آخرت میں اس کے پھل اور پتے دیکھ سکے۔ جب تک یہ چراغ بجھا نہیں ہے اس کے لیے تیل اور بتی مہیا کر لے۔ جلد دوم، حکایت نمبر 28۔ اچھے کاموں کو کل پر مؤخر کرنے کی آفت۔ خبردار ایسا نہ کہہ کہ کل شروع کروں گا، آج کا کام کل پر نہ ڈال۔ اس معاملے میں صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، سخاوت اور خیرات کو اپنا۔ بدن کی سخاوت یہ ہے کہ جسمانی لذتوں اور شہوتوں سے پرہیز کیا جائے اور اس کو عبادت میں مصروف کیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ سخاوت بہشت کا ایک درخت ہے، جو شخص سخی ہے اس نے اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑ رکھا ہے، وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑتی جب تک کہ اس کو بہشت میں داخل نہیں کر لیتی۔ اے انسان، تو حسن کا یوسف ہے اور یہ جہان کنواں ہے، اور رسی خدا کے حکم پر صبر کرنا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نجات کا ذریعہ بھی بتا دیا، جو کہ توبہ و استغفار ہے۔ اس ذریعے سے خدا کے مقربوں میں داخل ہو جاؤ۔ جب کوئی بگولا اٹھتا ہے تو گرد و غبار نظر آتا ہے، اور ہوا جو کہ اس کی اصل ہے نگاہوں سے چھپی رہتی ہے۔ انسان بگولے کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ گرد اڑ رہی ہے، عالم شہود میں بھی دراصل غیب کام کر رہا ہے، جیسے بگولے میں ہوا۔ اس لیے اصل عالم غیب کو سمجھو۔ ہمارے ظاہری حواس عالم شہود کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب بندوں کی نظر عالم غیب کو دیکھتی ہے۔ عالم ظاہر میں جو کچھ عمل ہو رہا ہے محض چھلکا ہے، فنا ہو جانے والا۔ اصل محرک تو عالم غیب میں ہے، جو ظاہری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ حسی نظر صرف عالم شہود کی چیزوں ہی کو جان سکتی ہے، لیکن ظاہری آنکھ کا سوار بھی اللہ کا غیبی نور ہی ہے۔ گھوڑے کی آنکھ کی راہبری سوار کی آنکھ کرتی ہے، ورنہ گھوڑے کی مد نظر تو گھاس اور دانہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح حسی آنکھ کے پیش نظر صرف لذائذ دنوی ہوتے ہیں۔ اگر نور بصر پر نور حق سوار ہوتا ہے تو اس کو آخرت کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ نور بصیرت کے بغیر محض نور بصارت سے وصول الی الحق ممکن نہیں ہے۔ قرآن میں نور علی نور سے یہی مراد ہے۔ نور حسی انسان کو دنیا کی طرف اس لیے لے کر جاتا ہے کہ اس کے جملہ محسوسات عالم اسفل کے ہیں۔ جن لوگوں کو نور حق حاصل ہو جاتا ہے ان کی باتوں اور پرے کاموں سے سمجھ لیا جاتا ہے کہ ان کو نور حق حاصل ہے۔ نور بصارت جو کہ مادی چیز ہے وہ بھی نظر نہیں آتا، تو نور بصیرت جو کہ نور ایمان ہے اور غیبی چیز ہے کیسے نظر آ سکتا ہے؟ اس جہان نے عالم غیب کی مہربانی سے عاجزی اختیار کر لی ہے۔ یہ عالم ہر اس تصرف کو قبول کر لیتا ہے جو عالم غیب اس میں کرتا ہے۔ کوئی قلم بغیر ہاتھ کے نہیں لکھتا، نہ کوئی گھوڑا بغیر سوار کے گھڑ دوڑ میں دوڑتا ہے۔ ظاہر ہے عالم کے جملہ تصرفات کا کوئی کرنے والا ہے۔ قضاء و قدر کے جس قدر تیر ہیں وہ علیم و قدیر کے چلائے ہوئے ہیں، اور ان میں اس کی کوئی
حکمت پوشیدہ ہے۔ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک دشمنوں کی طرف پھینکی، جس نے آندھی کے گرد و غبار کی طرح دشمنوں کی آنکھوں کو متاثر کیا۔ اگر کوئی تیر تجھے آ کر لگے تو اسے قضاء و قدر کی طرف سے سمجھ، اس پر غم و غصہ نہ کر۔ غصہ کی حالت غلط بینی کا باعث ہوتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ قضاء پر راضی رہنا چاہیے۔ اس جہان میں جو ذات حقیقتاً متصرف ہے وہ ہماری نگاہوں سے پردہ میں ہے۔ ہر انسان کا دل قبضہ قدرت میں ہے، جسے وہ ایک آن میں الٹ پلٹ دیتی ہے۔ ہر سالک کو چونکہ بہت سے مراتب طے کرنے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی راہ میں بہت سے خطرے بھی لاحق ہوتے ہیں۔ سالک مراتب حاصل کرنے کے بعد ہی مقام امن میں پہنچتا ہے۔ کمال حاصل کرنے کے بعد خطرات کا ازالہ ہو جاتا ہے اور پھر نقصان کی طرف نہیں لوٹتا۔ کمال ابدیت کے بعد انسان کو رب کی طرف سے سلطانی عطا ہوتی ہے اور اس سے باطنی تصرفات سرزد ہوتے ہیں۔ مریدین کے دل شیخ کے تصرف سے کبھی قبض میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی بسط میں۔ پیر کے دل پر نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ ہر حلقہ یا سلسلہ کی یک کے بعد دیگرے جس قدر مرید ہوتے چلے جائیں گے، ان کی یہی صورت ہوگی۔ پیر کے دل کے نقش خداوندی کی وجہ سے، مرید کے دل پر شیخ کی توجہ کی وجہ سے اسرار و حکمت کے لاکھوں چشمے پھوٹتے ہیں، اور خدا نخواستہ شیخ کی توجہ کے ہٹ جانے سے یا بند ہو جانے سے معارف کفریہ خیالات کا سبب بن جاتے ہیں۔ کوہ طور نے جب اس پر خدا کی تجلی پڑی قبول کر لی، پہاڑ تو فیوز کو قبول کر لے، اور انسان اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ کرے تو بڑے شرم کی بات ہے۔ اسی زندگی میں انسان کے دل اور اعضاء پر اللہ کے قرب کے فیوز طاری ہونے چاہیے۔ ضروری ہے کہ بدن کو مشاہدات کے تیشہ سے اکھاڑ پھینکا جائے، خواہ اس زندگی میں تکلیف محسوس ہو۔ اگر مجاہدات سے مقام فنا حاصل کر لیا تو مقام احسان حاصل ہو جائے گا۔ یہ مقام انسانوں کو بلوں کی صحبت ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ مقام فنا میں پہنچ کر انسان خدائی رنگ میں رنگا جاتا ہے، جیسے لوہا آگ میں فنا ہو کر لوہا ہوتے ہوئے بھی آگ کی صفات کا حامل ہو جاتا ہے۔ جیسے وادی ایمن میں درخت میں سے انی انا اللہ کی آواز آئی تھی۔ منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ کے انا الحق کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ فنائیت کلی کی وجہ سے صفات خداوندی سے متصف ہو گئے۔ جیسے لوہا سرخ ہو کر زبان حال سے اپنے آگ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسی طرح بعض اہل اللہ بھی جب اخلاق خداوندی حاصل کر لیتے ہیں تو وحدت کے مدعی ہو جاتے ہیں۔ انسان میں جب اخلاق خداوندی پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں مسجود ہونے کی صفت خداوندی پیدا ہو جاتی ہے۔ ذات حق کو آگ سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات محض سمجھانے کے لیے تھی، اس لیے اس معاملے میں خاموش رہنا بہتر ہے۔ ذات و صفات کی بحثیں نہ پیدا کنار سمندر ہیں، ان میں نہ گھسنا چاہیے۔ میرے یعنی مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے سینکڑوں عالم بھی مل جائیں تو ان بحثوں کو نہ سلجھا سکیں۔ فرماتے ہیں بے شک یہ ایک نازک کام ہے، لیکن میں ذات و صفات کے ذکر کے بغیر صبر نہیں کر سکتا۔ میں بطخ کی طرح ہوں جو اپنے آپ کو دریا کے سپرد کر دیتی ہے کہ جس طرف چاہے بہا لے جائے۔ ذات و صفات کے ذکر میں غلبہ حال میں کبھی سوء ادب بھی ہو جاتا ہے، لیکن ذکر کرنا بہرحال ذکر نہ کرنے سے بہتر ہے۔ شیخ خدائی حوض کی طرح ہوتا ہے جس کا تعلق دریائے باطن سے ہوتا ہے۔ شیخ کے باطن کا اتصال ذات باری سے ہے۔ نیک لوگوں کو بھی شیخ کا دامن تھامنا چاہیے، ورنہ ان کی محدود پاکی کسی دن ختم ہو جائے گی۔ جلد دوم، حکایت نمبر 29، پانی کی ناپاکوں کو پاکی کی طرف بلانے کی مثال۔ کسی ناپاک کو پانی میں جانے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، یعنی باطنی طہارت حاصل کرنے کے لیے شیخ سے تعلق قائم کرنے میں حجاب نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے بدن میں دو حوض ہیں، ایک برے خصائل کا مخزن ہے اور دوسرا بلائیوں کا۔ بلائیوں کا مخزن حوض دل ہے۔ دونوں قسم کے اخلاق کے مخزن ملے جلے ہیں۔ راہ سلوک میں اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو بھی منازل طے کرنے میں توقف نہیں چاہیے۔ دربار حق کی حاضری شکر سے بھی زیادہ شیریں ہے، اگر اس کے حصول میں جان بھی چلی جائے
تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عشق الہی کے سلسلے میں ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ عشق وہی کام کرتا ہے جو آگ کی بھٹی کرتی ہے، فنا کے بعد ہی بقا حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھو کم عشق جاں گداز نہیں بلکہ جان فضا ہے۔ عاشق کے لیے غم موجب اطمینان ہوتا ہے۔ سمندر پالتو مرغ کے لیے ہلاکت، لیکن بطخ کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ عشق کی پیدا کردہ کیفیات انسان میں نئی قسم کے جنون پیدا کرتی ہیں، جو کہ باعث صد رحمت ہوتے ہیں۔ جلد دوم، حکایت نمبر 30۔ دوستوں کا شفا خانہ میں ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزاج پرسی کے لیے آنا۔ ذوالنون یعنی مچھلی والا حضرت ثوبان بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب پڑ گیا، جو کہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک سفر میں کشتی میں سوار تھے۔ کشتی میں سے ایک تاجر کا قیمتی موتی چوری ہو گیا۔ لوگوں نے ان پر الزام لگایا۔ عاجز آ کر انہوں نے دعا شروع کی تو سینکڑوں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں موتی لیے ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے ایک موتی پکڑ کر تاجر کو دے دیا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ذوالنون رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ وہ اپنے عشق میں دنیا کے ریاکاروں کا پردہ فاش کر دیتے تھے۔ فتنہ پیدا کرنا ممنوع ہے، لیکن ذوالنون رحمت اللہ تعالی علیہ مجبور تھے۔ ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حق گو بزرگوں کی جان کو خطرے لاحق ہوتے ہیں۔ عوام بزرگوں کے باطن کو نہیں سمجھتے، ان کے ظاہر پر انہیں ملامت کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ لاکھوں موتیوں والا سمندر ایک قطرے میں ہے، اور معرفت کا آفتاب ایک ذرے میں ہے۔ لوگ ایسے آفتابوں کی قدر نہیں کرتے، اور اگر اختیار اور اقتدار بے عقلوں کے ہاتھ میں ہو تو منصور رحمت اللہ علیہ جیسے ضرور سولی چڑھ جاتے ہیں۔ گمگشتہ قوموں نے نبیوں سے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ بعض محبت کرنے والے بھی کبھی کبھی جہالت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی۔ اگر وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو یہ ان کے ذریعے اپنی نجات کے کیسے قائل ہیں؟ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کا وجود بھی انبیاء علیہ السلام کی طرح عذاب کے دفع کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ وَأَنْتَ فِيهُمْ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہ آئے گا، لیکن اگر لوگ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کو ستانے لگ جائیں تو عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ لوگ حسد کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے مخالف ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں گرا دیا، لیکن بعد میں مجبور ہو کر اقرار کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں بیڑیا کھا گیا، اسی لیے آخرت میں حاسدوں کا حشر بیڑیوں کی شکل میں ہوگا۔ حرام خور کا حشر خنزیر کی صورت میں ہوگا۔ زناکاروں کی شرمگاہیں سڑتی ہوں گی، دلوں میں چھپی ہوئی گندگیاں نمایاں ہو جائیں گی۔ انسانوں کے باطن میں بہت سی بری خصلتیں ہوتی ہیں، جو خصلت زیادہ غالب ہوگی اسی پر اس کا حشر ہوگا۔ صحبت سے انسانوں میں اچھے یا برے اخلاق جڑ پکڑتے ہیں۔ حیوانات انسانوں کی صحبت سے متاثر ہوتے ہیں تو انسان پر کیسے اثر نہ ہوگا۔ انسان کی صحبت سے کتے میں کام کرنے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھیڑوں کا چرواہا بن جاتا ہے۔ قطمیر نامی اصحاب کہف کا کتا محض اچھی صحبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ صحبت کی وجہ سے ایک سینے سے خیالات دوسرے سینے میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے مفید راستے سے کچھ حاصل کرنا ہے تو عارفوں کے دل کے پاکیزہ خیالات حاصل کرو۔ جلد دوم، حکایت نمبر 31۔ مریدوں کا سمجھنا کہ ذوالنون رحمت اللہ تعالی علیہ پاگل نہیں ہوئے، قصداً ایسی صورت بنائی ہے۔ ذوالنون رحمت اللہ تعالی علیہ قید خانہ میں خوش تھے۔ ان کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء تھیں۔ کوئی کہتا تھا جان بوجھ کر دیوانے بنے ہوئے ہیں، کوئی کہتا تھا خدا نے دیوانہ بنا دیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں کہ ان جیسے عقل مند سے دیوانگی کی باتیں سرزد ہوں، کوئی کہتا عقل مند لوگ باعث ننگ کام کرنے لگے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو
دیوانہ بنا کر ان کے زمرے سے خود کو خارج کر لیا ہے اور کوڑے سے اپنے آپ کو پٹوا رہے ہیں۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چمڑا لگنے سے مردہ زندہ ہو گیا تھا اور اس نے قاتل کا پتہ دیا تھا، یہ بھی فنا ہو کر اسرار الہی منکشف کریں گے، تاکہ شیطان جو کہ انسانوں کا قاتل ہے کہ مکر و فریب کو پہچان جائے۔ جلد دوم، حکایت نمبر 32، ذوالنون رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکایت کی طرف رجوع۔ وہ لوگ قید خانہ میں ان رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے اور کہا، اے عقل کے دریا، آپ پر یہ جنون کا الزام کیسا ہے؟ ہم سے نہ چھپائیں، ہم دوست ہیں، ہمارے ساتھ ایسی بے رخی اچھی نہیں۔ جب ذوالنون رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی باتیں سنی تو ان کو آزمانے کا ارادہ کیا، ان سے گالی گلوچ کرنے لگے اور ان پر پتھر پھینکنے لگے۔ وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ یہ ہنسے اور بولے، یہ کیسے دوست تھے؟ دوستوں کو جان کی فکر کب ہوتی ہے؟ دوست کے ستانے سے دوست کب بھاگتا ہے؟ دوستی چھلکا ہے اور دوستی کی تکلیف اس کا مغز ہے۔ دوستی کی علامت تو یہی ہے کہ راضی برضا رہا جائے۔